مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بانی کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرے پڑھے آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور پڑھ لیں آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آستانے پر حاضری بس اسی نیت کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہیں کہ تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہے۔ اگر اسی نیت کے ساتھ آپ بھی آئے ہیں تو آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ بارگاہ حضرت شیخ اسلام میں ہم آئے ہیں، قسم خدا کی یہاں پر اگر کوئی خواب اٹھا کر کے اپنی پیشانی پر مل لے تو میرا یقین ہے کہ اس کا بگڑا ہوا مقدر سبق ہے، اور ہم تو اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ کہ یہاں آنے کے بعد نہ عالم نہ عوام ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ہی سب میں ہیں، سب بھکاری بن کر کے آئے، سب مانگنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنا کٹورا لے کر کے آئے ہیں، خالی دامن کو پر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر اسی نیت کے ساتھ آپ آئے ہیں اور اسی نیت کے ساتھ حاضری ہوتی ہے تو تھوڑا سا استقبال کریں شیر کا اور آواز سے آواز ملائیں، سبحان اللہ الحمدللہ کی گونج میں سنیں کہ تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، سان کر ماتھے پہ ملتا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی۔ اسی لیے ہم آئے ہیں تاکہ ہمارے بگڑے ہوئے مقدر سمجھ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور آج یہاں کی یہ زیبائش، آرائش، یہ چمک، یہ لائٹنگ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے قسم خدا کی بیٹھے ہیں ایودھیا میں، لیکن یہاں سے بیٹھ کر کے ہمیں گنبد خضرا نہ لگا۔ اگر آپ کو بھی محسوس ہو رہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیخ علیہ السلام، ان کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ کوئی اور نور نہیں بلکہ وہ نور مصطفیٰ، وہ نور مصطفیٰ تھا جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا۔ آج ان کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں تو یہاں کی چمک، یہاں کی دمک، یہاں کی روشنی، یہاں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد اتنا اچھا انتظام صاحب سجادہ نے کیا ہے، دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہ یہاں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد یہ شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں، کیوں پھر رہا ہے، کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں، کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں، کیوں پھر رہا ہے گنبد خضرا نگاہ میں۔ ایک اللہ کے نبی کا ہے کل خانقاہ، ایک اللہ کے نبی کا ہے کل خانقاہ میں، ایک اللہ کے نبی کا ہے کل خانقاہ میں۔ اور حضرات اکرامی صاحب سجادہ کو لے لیں، نہ جانے کتنے مخدومی اور فردوسی یہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ مظہر قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے، مظہر قسم خدا کی یہ مرشد کا فیض ہے، جو فردوسیوں کی دھوم ہے ہر کارگاہ، فردوسیوں کی دھوم ہے ہر کارگاہ میں۔ اور حضرات اکرامی چونکہ یہاں پر پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کے علمبردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بس دو شعر میں پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ، کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ۔ علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اگر کہیں پر کوئی گڑبڑی ہو تو اصلاح فرما دیں۔ کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ، رنگ دے دے کہ محمد کا تولا اللہ، کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ، رنگ دے دے کہ محمد کا تولا اللہ۔
روح سجدہ کرے. شبیر صاحب کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ. صحیح صاحب کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ. کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ. آمین کہہ دیجیے. کر دے قدرت سے میرا قلب مجلا اللہ. رنگ دیکھ محمد میں تولا اللہ. مسئلہ عشق میں عرفا کی نمازیں کو نصیب روح سجدہ کرے. وہ بھی کیا کہنے. واہ واہ. روح سجدہ کرے وہ دل کا مسلح اللہ. حضرات گرامی ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس لیے ایک اللہ کے نبی کی بارگاہ سے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے, فیض کو لینے کے لیے. اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن جو روایتیں ہیں ان روایتوں کی بنیاد پر آپ کا آستانہ ہے. اور ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں, ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اس لیے چونکہ ہندوستان کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر پہلا انسان آدم کی صورت لے کر کہیں پر نازل ہوا ہے, جنت سے اتارا گیا ہے. تو کوئی اور سرزمین نہیں, یہ ہندوستان ہی کی سرزمین تھی. وہ الگ بات ہے کہ آج شری لنکا الگ ہو گیا, سری لنکا الگ ہو گیا, سرحدی پہاڑی الگ ہو گئی ہے, لیکن اس وقت وہ ہندوستان ہی غیر منقسم جو ہندوستان تھا. تو الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام بھی یہیں پر تشریف لائے جو کہ ابو البشر ہے. اور پھر وہ نور کا سلسلہ چلا, اور وہ نور کا سلسلہ حضرت شیس علیہ السلام کے پیکر میں ڈھل کر کے الحمدللہ ایودھیا کی سرزمین پر ہمارے دلوں کو جگمگا رہا. جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمیں فیضان ملے گا, انہیں ملے گا. بھئی سیدھی سی بات, اگر اس نیت کے ساتھ ہم آئے ہیں, آپ آئے اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں فیضان ملے گا تو انہیں ملے گا. اور جس کی نیت یہ ہو کہ یا اللہ کے نبی کے آستانے پر یا ولی کے آستانے پر جانے کے بعد ملتا کیا ہے, تو سیدھی سی بات اگر آپ کو شک ہے یا آپ یہ سوچیں کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو آپ ہی جائیں گے تو نہیں ملے گا. اس لیے کہ سارا دار و مدار تو نیت پر ہے نا. بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. اور یہ تو آپ بھی بولتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت. تو اگر اس نیت کے ساتھ آئے کہ ملے گا تو انشاءاللہ ضرور ملے گا, کوئی خالی نہیں جائے گا. جتنے لوگ آئے ہوئے کوئی خالی نہیں جائے گا. لیکن اگر یہ ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا تو سیدھی سی بات ہے, شک ہے تو پھر ملنے کی گنجائش کی نہیں. حضرات گرامی, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, اسے دلوں کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے, وہ متقی بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے. اب اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا متقی بن جاتا ہے. سوال پیدا ہوا کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بھائی کون سی چیز ہے جو اللہ کی نشانیاں ہیں جن کی ہم تعظیم کریں, جن کی ہم عظمت کو عزت کو اپنے سینے میں بٹھائیں تاکہ ہم بھی متقی اور پرہیزگار بن جائیں. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اسے دلوں کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے. آئیے قرآن پاک سے سوال کریں کہ آخر اللہ کی نشانیاں کون سی چیز ہیں جن کی ہم تعظیم کریں تاکہ ہمیں دلوں کا تقویٰ حاصل ہو جائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. صفا اور مروہ کیا ہے؟ جو لوگ گئے حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, انہیں پتا ہے کہ کعبہ شریف سے لگی ہوئی دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, پہلے تو کچھ اونچی تھی, اب تو اس حکومت نے توڑ کر کے اور نیچی کر دیا. مروہ پر تو بیٹھ جاتے ہیں, صفا کو شیشے سے گھیر دیا گیا ہے کاغذ سے. کہنے کے مطلب چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں, لیکن یہ اللہ کی نشانیاں. سوال پیدا ہوتا ہے نشانیاں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس صفا اور مروہ پر, اس صفا اور مروہ پر حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نشان, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان پائے جاتے ہیں. تو حضرات گرامی جس سرزمین پر, آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی, نبی مرد ہی ہوتے ہیں, عورت زیادہ سے زیادہ اللہ کی محبوب بندی ہوگی, ولیہ ہوگی, لیکن نبی نہیں ہوگی. تو صفا اور مروہ پر حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نشان. تو جب حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نشان صفا اور مروہ پہاڑی پر پڑے تو اللہ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے تو صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے, دوڑے صحیح کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو جس جگہ پر اللہ کے ایک محبوب بندی کا گزر ہو جائے اس جگہ کو اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے. پھر آپ تشریف و تنظیم جس جگہ
یہ آستانہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ جہاں پر اللہ کے ایک محبوب بندے کا گزر ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، ایک ولیہ کا گزر ہو جائے وہ نشانی بن جائے، تو جہاں پر اللہ کا بندہ اللہ کے نبی صحابہ جسمانیات کے ساتھ موجود ہو وہ اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ آپ فخر کریں جو آس پاس کے رہنے والے ہیں، ایودھیا فیض آباد کے رہنے والے ہیں، آپ اپنی قسمت پر فخر کریں کہ یہاں پر اللہ کی نشانی موجود ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی موجود ہے۔ حضرات گرامی، اب اس بارگاہ میں ہم آئے ہیں تو ہمیں فیضان مل رہا ہے اور ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آتے رہیں گے، فیضان لے کر کے جاتے رہیں گے، ہمارے بگڑے ہوئے مقدر انشاءاللہ یہاں آنے کے بعد سنورتے رہیں گے۔ لیکن حضرات گرامی ایک اعتراض ہوتا ہے، وقت بہت کم ہے، بس ایک بات بہت اہم ہے، میں اس کو بیان کر دوں، اس کے بعد چونکہ مشاعرہ ہونا ہے اور آپ لوگ واقعی تقریر سننے تو آئے نہیں ہیں، آپ لوگ تو مشاعرہ سے ہو جائے۔ آستانے پر ہم جاتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آستانے پر جاتے ہو تو تمہیں ملتا کیا، وہاں جانے کے بعد فائدہ کیا؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے، اللہ کا ولی زندہ، اللہ کے نبی زندہ۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یوسف۔ اللہ کے نبیوں پر اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آستانے پر جانے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ بہت اہم بات، بس ایک مختصر سی بات اسے اپنے ذہن و فکر میں اتار لیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ آستانے پر جانے کے بعد ملتا کیا؟ قرآن کی روشنی میں اس کا جواب سن لیں۔ حضرات گرامی، حضرت عمران کی اہلیہ تھی حضرت حنہ، انہوں نے ایک منت مانی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے مولا، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے جب اس کی پیدائش ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں۔ پیدائش کس کی؟ حضرت مریم، حضرت مریم کی پیدائش۔ اپنے منت کے مطابق جو آپ نے نیت کی تھی، نظر مانی تھی، آپ لے کر گئی بیت المقدس میں، اور اس وقت بیت المقدس میں تمام عابد و زاہد کے امام حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہیں پر رہیں گے، عبادت کریں گے۔ بالائی خانے پر ایک محراب میں آپ کو جگہ دے دی گئی، وہاں پر رہ کر کے حضرت مریم عبادت کرتے۔ زمانہ گزرتا گیا، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دیکھتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں۔ سردی کا موسم، گرمی کے موسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ گرمی کا موسم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے اور سردی کے موسم کے پھل موجود ہیں۔ تھوڑا سا تعجب، کافی عمر ہو گئی تھی آپ کی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، بڑی دعائیں کی آپ نے، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، عمر کافی ہو چکی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے، اللہ کے نبی، لیکن اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی اولاد نہیں تھی آپ کی۔ دل میں تمنائیں مچلنے لگی کہ سردی کے موسم میں گرمی کے موسم کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے موسم کے پھل، تمنائیں مچلنے لگی۔ آپ فرماتے ہیں اے مریم، یہ تمہارے پاس نئے نئے رزق جو آتے ہیں، سردی میں گرمی کا، گرمی میں سردی کا پھل، یہ آتا کہاں سے ہے؟ قرآن پاک تیسرا باب، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا محراب میں داخل ہوتے وہاں پر نئے رزق پایا کرتے تھے، سردی میں گرمی کے موسم کے پھل، گرمی میں سردی کے موسم کے پھل۔ قال یا مریم انا لک ھذا، وہ فرماتے ہیں مریم یہ تمہارے پاس آتا کہاں سے، یہ تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ سردی میں گرمی کے موسم کے پھل، گرمی میں سردی کے موسم کے پھل، یہ سب تمہارے پاس آتا کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم فرماتی ہیں یہ تو اللہ کے پاس آتا، یہ تو اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی، دل میں تمنائیں مچلنے لگی کہ جب سردی میں گرمی کے موسم کے پھل مل رہے ہیں اور گرمی میں سردی کے موسم کے پھل مل رہے ہیں تو کیوں نہ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پھر سے ٹرائی کیا جائے، دعا کی جائے، کرم ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تمنائیں مچل رہی تھی، آپ وہیں پر کھڑے تھے،
کہاں پر؟ وہیں پر جہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی تھی. کہاں پر؟ جہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی تھی اسی محراب میں کھڑا ہو ہنالکا دعا زکریا ربا. وہیں پر لٹری کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے دیکھیں کہیں اور نہیں, وہیں پر. کہاں پر؟ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھی وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے. وہیں پر ہنالکا دعا زکریا ربا. وہیں پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. وہیں پر زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے مولا مجھے ایک نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا. وہیں پر دعا کر رہے ہیں. کہاں پر؟ جہاں پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی تھی. اور کہیں پر نہیں, وہیں پر جہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی تھی وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا مجھے ایک نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. حضرات گرامی ابھی ادھر دعا کر ہی رہے تھے, دعا ہوئی, ادھر فرشتوں نے ندا دے, دعا قبول ہو گئی. ادھر دعا کی, ادھر دعا قبول ہو گئی. زمانے سے دعا ہو رہی تھی, دعا قبول نہیں تھی. لیکن جب وہاں پر دعا کی جہاں پر حضرت مریم عبادت کرتی تھی اس محراب میں کھڑے ہو کر جیسے ہی اپنے رب کو پکارا, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فرشتوں نے ندا دے دی, فرشتوں نے آواز دے دی, اس حال میں کی زکریا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. ابھی ادھر دعا ہو رہی ہے, ادھر فرشتوں نے ندا دے دی, قبولیت کی سند مل گئی. ابھی ادھر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں, محراب میں کھڑے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, ادھر دعا قبول ہو گئی. منالت الملائکہ وقائم یصلی فی المحراب. اس حال میں کہ زکریا اسی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے, ادھر فرشتوں نے ندا دے دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدًا ورسولا ونبیًّا من الصالحین. اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اے زکریا, اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک ایسے بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا, اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا, وہ نبی بھی ہوگا, اپنی قوم کا سردار بھی ہوگا, اور دوسروں کو روزانہ نور دینے والا ہوگا, اس کا شمار صالحین میں. حضرات گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ادھر دعا ہوئی, ادھر دعا قبول ہو گئی. کہاں پر دعا کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام؟ جہاں پر حضرت مریم کی عبادت کر رہی تھی. حضرات گرامی وہاں پر حضرت مریم کا آستانہ نہیں تھا, وہاں پر کسی نبی کا آستانہ نہیں تھا, صرف چند دنوں تک حضرت مریم نے عبادت کیا. اب لوگ اعتراض کریں کہ ایودھیا میں جاؤ اور وہاں کے مشائخ کی بارگاہ میں جا کے دعا کرتے ہو, فائدہ کیا ہوگا؟ یا حضرت شیش پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ملے گا کیا؟ تو انہیں بتا دینا کہ جس جگہ پر حضرت مریم نے چند دنوں تک عبادت کیا اس جگہ کا عالم یہ ہے کہ اس جگہ پر ایک نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. تو جس جگہ پر اللہ کا ولی نہیں بلکہ اللہ کا نبی ایودھیا کی سرزمین پر سراپا جسم و جسمانیات کے ساتھ تشریف لایا ہے, تو اس آستانے پر ہم جائیں گے, ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے, تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, اور مبارک. جس جگہ پر چند دنوں تک ایک اللہ کا محبوب بندہ یا اللہ کی محبوب بندی عبادت کر لے تو اس جگہ کا عالم یہ ہے کہ اس جگہ پر اگر بندہ دعا کرے تو قبول ہو جائے. تو جہاں پر اللہ کا نبی موجود ہو, جہاں پر مشائخ موجود ہو, اولیاء اکرام موجود ہو, وہاں پر جا کر کے ان کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے تو دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ حضرات گرامی گفتگو میری مکمل ہو گئی. ایک نقطہ میرے ذہن میں ہے, 5 منٹ باقی میں چاہتا ہوں اسے بیان کروں. جی جی جی. حضرت مریم کے لیے کھانا آتا تھا کہاں سے؟ جنت سے. جنت سے نئے نئے رزق آتے تھے. لیکن حضرات گرامی اس آستانے کی خادم سجادہ نشین متولی جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ آل رسول. اور آل رسول کا معاملہ یہ ہے کہ امام عشق و محبت نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہاں جو سجادہ نشین حضرت سید آصف یا فردوسی صاحب قبلہ مدظل العالی والنورانی موجود ہے.
یہاں پر ہمارے سید محمد غوث صاحب قبلہ موجود ہیں، دیگر سادات اکرام موجود ہیں. یہ حضرت فاطمہ کی آل ہے، آل رسول ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی، تو حضرت مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا، حضرت مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا. اب بس ایک بات سنیں غور سے کہ حضرت مریم کو بطول کہا جاتا ہے. بطول اس عورت کو کہتے ہیں جس کے قریب گندگی نہ ہو، جو بالکل پاک و صاف ہو، اور الگ الگ تفسیریں کی گئی. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بطول حضرت مریم ہے، اور ایک بطول دنیا میں اور ہے جنہیں حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ کہا جاتا ہے، وہ بھی بطول ہے، اور ایک مریم ہے، وہ بھی بطول ہے. حضرت فاطمہ ایک مرتبہ آپ کے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت حسنین کریمین کی طبیعت خراب تھی، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ حسنین کی طبیعت ٹھیک نہیں. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی منت مان لو طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اسے پوری کر لینا، نظر مان لو. جانتے ہیں منت کس چیز کی مانگی تھی؟ ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں، یہ پیغام لے کر کے جائیں، یہ آستانے کا فردوسی پیغام ہے. جب حسنین کریمین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں 3 روزے رکھوں. ہم لوگ بھی منت مانتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو 1000 کی چادر چڑھائیں گے. حضرات گرامی، چادر چڑھانا چاہیے، ایک چادر چڑھا دیجیے، دوسری چادر اگر آپ چڑھاتے ہیں آستانے پر تو یہ اسراف میں شمار کیا جائے. لیکن منت مانگیے تو کیا آپ کو صرف چادر ہی کی منت یاد آتی ہے؟ صرف ڈیک کی ہی منت یاد آتی ہے؟ کیا آپ کے ذہن و فکر میں یہ نہیں آتا کہ مولا میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، جب میرے بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی مولا تو نے مجھے دولت سے نوازا ہے، لیکن جس دن میرے بچے کو صحت ملے گی، اس کو شفا ملے گی، میرے محلے میں ایک غریب بچی ہے، اس کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جو اس کی شادی کر سکے، لیکن مولا تو نے مجھے دولت سے نوازا ہے، جس دن میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا میں اس کے شادی کی ذمہ داری اٹھاؤں. ارے زندہ باد، بہت اچھے. یہ منت مانگنا ہے تو یہ بھی تو مانگ سکتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے فیس جمع کرنے کے لیے پیسے نہیں ان کے پاس. آپ اجمیر شریف جائیں گے، چادر چڑھائیں گے، یہ کریں گے، حضرات اکرامی کریے، اللہ نے دیا ہے، لیکن حضرات اکرامی اس سے پہلے نیت کر لیجیے میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، یہ کام ہو جائے گا. میرے محلے میں ایک انسان غریب ہے، وہ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، وہ چاہے اسکول میں پڑھائے یا مدرسے میں پڑھائے، لیکن میرا یہ کام ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس بچے کے فیس کی ذمہ داری اٹھاؤں. یہ نہیں کر سکتے، بہت اچھے. حضرات اکرامی ضرورت ہے، پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، دوسروں کو پڑھائیے. آج مسلمانوں کے حالات کیسے خراب ہو گئے کیا آپ کو پتا نہیں؟ جو پڑھے گا وہی آگے بڑھے گا. جی جو پڑھے گا وہی آگے بڑھے گا. ہم نہ پڑھیں اس کے بعد شکایت کریں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمیں یہ نہیں ہوتا. ان کو تو چھوڑ دیجیے، ان کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار ایودھیا کی سرزمین اگر تم مانتے ہو تمہارے اعتبار سے بڑی مبارک ہے تو اس سے کہیں زیادہ مبارک تو ہمارے لیے ہے. اور رہی ہندوستان کی بات تو ہندوستان تو ہمارے خواجہ کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی. مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. اور یہ ہندوستان تو ہمارے خواجہ کا ہے. کوئی یہ سوچے کہ یہاں سے ہم چلے جائیں گے یا نکال دیے جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. ہمیں ہمارے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو جب اس وقت کی بڑی طاقت اٹھا نہ سکی تو مسلمان کو قسم خدا کی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غریب نواز، عرص مقدس. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان چھوڑیے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان چھوڑیے.
बाबा मन्नत माने नजर माने तो अच्छी मन्नत मान लिया, किसी गरीब की मदद करे, किसी हमारी बहन ऐसी है जिसके सर पर दुपट्टा नहीं है तो उसके दुपट्टे का इंतजाम, बहुत अच्छा पैगाम भाई, बहुत अच्छा पैगाम। उसके चेहरे उसके सर को ढांपने का इंतजाम कर दीजिए। कसम खुदा की इसकी बरकत से आप उसके घर को आबाद करेंगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा। मन्नत मान ली, बयान कर दूं 2-3 मिनट। मन्नत मान लिया क्या मैं 3 रोजे रखूंगी, तबीयत ठीक हो गई, रोजे रख लिया। पहला जो रोजे का था घर में कोई इंतजाम नहीं था, मौलाए कायनात गए किसी तरह जॉब का इंतजाम किया, आटा तैयार हुआ, रोटी तैयार हुई, बिल्कुल नहीं। इफ्तार के वक्त सामने इफ्तारी रखी हुई थी, इसी वक्त एक मिस्कीन की आवाज आ गई, दरवाजे पर आना मिस्कीन। मौलाए कायनात ने रोटियां उठाई ले जाकर के मिस्कीन को दी, पानी से इफ्तार कर लिया। भूखे रह करके भी दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के सल्लल्लाहु। सब तो खा रहे हैं, मैं सुबह से देख रहा हूँ, दोपहर से देख रहा हूँ, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि साहिब से ज्यादा नहीं खाया कि? कल से हम लोग तो खा रहे हैं, भूखे रह करके दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के खिलाने वाले। मिस्कीन अना मिस्कीन ले जाकर रोटियां दे दी। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा, फिर किसी तरह इंतजाम हुआ, रोटियां मौजूद है। एक आवाज आई, अना यतीम, मैं यतीम। बस 2-3 मिनट की बात है, गौर से सुन ले, मैं यतीम। रोटियां उठाई मौला कायनात ने ले जाकर के दे दिया। तीसरा दिन हुआ, इसी तरीके से इंतजाम हुआ, रोटियां तैयार है, लेकिन इफ्तार का वक्त एक आवाज आती है, अना असीर, मैं कैदी हूं। रोटियां उठाई मौला कायनात ने दे दिया। इफ्तार होते फातिमा ज़हरा ने पानी से जी। 3 दिन गुजरने के बाद प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी हुई। हज़रत फातिमा को देखा, प्यारे आका मुस्कुराने लगे। फातिमा क्या हाल है? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी 3 रोजे रखने की, इत्तेफाक ऐसा हुआ 3 दिन इफ्तार के वक्त एक दिन यतीम आया, एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन कैदी आया, मौला कायनात ने रोटियां उठाई दे दी। प्यारे आका मुस्कुराते हुए फरमाते, ऐ फातिमा, ऐ अली, क्या तुम्हें खबर है कि वो जो तुम्हारे दरवाजे पर आया था मिस्कीन, यतीम और कैदी बनकर के, वो कौन था? क्या तुम्हें खबर है कि वो जो आया था मिस्कीन, यतीम, कैदी बनकर, वो कौन था? लेकिन वही जवाब जो सहाबी का जवाब होता है, वहाबी का नहीं। अल्लाह और रसूल हुआ, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। प्यारे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ फातिमा, ऐ अली, 3 दिनों से तुम्हारे दरवाजे पर जो रोटी लेने के लिए मिस्कीन और यतीम और कैदी की सूरत में आया था, वो कोई और नहीं बल्कि वो सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन था। वाह वाह वाह, सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन। हज़रात इकराम में जरा सोचें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, बस सवाल ये पैदा होता है जिब्रील अमीन रोटियां लेकर के चले गए, ये तो कंफर्म हो गया जिब्रील अमीन। एक दिन मिस्कीन हो गई, ये पूरा वाकया कुरान पाक में मौजूद है। वही प्रेमोन तामाला हुबी मिस्कीनों में तीनों असीरा कुरान पाक में मौजूद है कि खाने से मोहब्बत के बावजूद अपने खानों को मिस्कीन और यतीम और कैदी को खिला देता। ये पूरी आयत अहले बैत की शान में नाज़िल हुई, हज़रत मौला कायनात हज़रत फातिमा की शान में नाज़िल हुई। लेकिन हज़रत जिब्रील अमीन रोटियां लेकर के गए। अब ज़हन में रखिए कि मरियम भी बतूल है और फातिमा भी बतूल है। 1 मिनट में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है, अपने ज़हन में जुमला लेकर के जाओ। मरियम भी बतूल है और फातिमा भी बतूल है। मरियम के लिए जन्नत से खाना आता, इधर हज़रत फातिमा ने रोटियां बनाई, हज़रत जिब्रील अमीन लेकर के गए। सवाल ये पैदा होता है, वो रोटियां हुई कहां चली गई? वो रोटी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर से लेकर तफसीर नईमी तक जितनी तफसीर की किताबें हैं, किसी भी किताब में उन रोटियों का तज़किरा नहीं, किसी भी किताब में उन रोटियों का तज़किरा नहीं, कोई सुराग नहीं कि रोटियां क्या हुई। अच्छा, हज़रत जिब्रील अमीन है, ले जाकर के खा ले, ऐसा हो नहीं सकता। जिब्रील तो फरिश्ते जी, खा तो सकते नहीं इसलिए कि फरिश्ते। अच्छा, जमीन में ले जाकर दफन कर दे, ये जिब्रील का मजहब नहीं। ये हमारे लिए ओपन है कि हम खाने को जमीन में फेंक दे, दफन करना तो दूर की बात है। ये अलग बात है कि लंगर चल रहा, ना जाने कितने लोग हैं जो रोटियों को फेंक देते हैं जी। याद रखिएगा, जो रोटियां जमीन पर गिर गई है, अगर उसको उठा करके आपने खा लिया तो उस लुकमे की बरकत से अल्लाह आपके घर में रिज़्क़ में मुसादरा फरमाएगा, अल्लाह आपकी गरीबी को दूर। और फिर लंगर का खाना जी जी, एक अल्लाह के नबी के लंगर का खाना, इस खाने में तो शिफा है, बरकत है। बेशक बेशक। तो हज़रत जिब्रील अमीन रोटियां लेकर के गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है रोटियां हुई क्या? जिब्रील अमीन फरिश्ते हैं, खा तो सकते नहीं इसलिए कि फरिश्ते हैं, जमीन में दफन करते हैं, जिब्रील का मजहब नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर से लेकर तफसीर नईमी तक किसी किताब में रोटियों का तज़किरा नहीं। तो रोटियां हुई क्या? अब जुमला नोट करें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए कि मरियम भी बतूल है और फातिमा भी बतूल है।
لیکن شان کتنی اعلیٰ ہے کہ حضرت جبریل امین 3 دن آئے، ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی بن کر کے آئے، روٹیاں لے کر کے گئے، کھا سکتے نہیں اس لیے کہ فرشتے ہیں، زمین میں دفن کر دیں، جبریل کا مذہب نہیں، کسی کتاب میں اس کا سراغ نہیں ملتا، کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ روٹیاں ہوئی کیا. تو میرا یہ نشان ہوگا، میرا یہ اعتراف ہوگا کہ دنیا میں 2 طرح کے بطول ہیں. جملہ آئے گا نہیں جانا چاہیے، ذہن و فکر میں محفوظ کریں جملے کو. دنیا میں 2 طرح کی بطول ہیں. ایک بطول مریم ہے جن کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے، اور دوسری بطول فاطمہ ہے جن کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جنت میں بہت اچھے، بہت اچھے. ایک بطول مریم ہے جن کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے، اور ایک بطول فاطمہ ہے جن کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جنت میں جاتا ہے. یہ شان ہے کی. تو جو ان سے محبت کرے گا قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس لیے کہ المرء مع من احب، کل میدان حشر میں حشر انسان کا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت، اور دنیا میں اگر آل رسول کی محبت سینے میں موجود ہے تو من مات علی حب آل محمد فمات شہیدا. جو آل محمد کی محبت کو اپنے سینے میں لے کر دنیا سے جاتا ہے اللہ اس کا شمار شہیدوں میں. حضرات اکرامی، ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت شیخ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور سادات اکرام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں تو فیضان ملے گا، لیکن آپ آئے ہیں تو اس خانقاہ کا خیال رکھیں. بڑا خرچ ہوتا ہے لنگر کرنے میں، سارے انتظامات کرنے میں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں آپ جس طریقے سے بھی شرکت کر سکتے ہیں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جنہوں نے کیا ہے وہ آئے مبارکباد ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی اس میں شرکت کریں. اس لیے کہ قسم خدا کہ اگر آپ اس میں شریک ہو گئے تو یہ شرکت انشاءاللہ کل میدان محشر پہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا